اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ۔ صحابہ کرام نے مشاورت کی اور کچھ پیسے جمع کیے، اور پیسے جمع کرنے کی نیت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہر مہمان کی مہمان نوازی بھی فرماتے ہیں۔ اور صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ہر مہینے کچھ رقم جمع کر کے حضور کو تحفہ پیش کریں گے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں سے مہمانوں کی مہمان نوازی فرما لیں۔ اب یہ پیسے لے کے جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے یہ پیسے صرف اور صرف اس نیت سے جمع کیے ہیں کہ آپ اس رقم سے مہمانوں کی مہمان نوازی فرما لیا کریں، اور ہم ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم آپ کو تحفے میں دیا کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں نے تمہیں جو دین کی تبلیغ کی ہے، اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے طائف کے اندر پتھر بھی برسائے گئے۔ طائف کا بندہ اگر نقشہ پڑھے یا سنے یا سنائے تو آنکھیں تو نم ہوتی ہی ہوتی ہیں، اور انسان تصور میں ڈوب جاتا ہے کہ جس دین سے آج ہم دور ہیں وہ دین ہم تک پہنچا کیسے تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے طائف والے دن نعلین مبارک جو پہنے ہوئے تھے نا، وہ کچھ گہرے تھے، جیسے آج کل ہمارے شوز ہوتے ہیں اس میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن جو نعلین مبارک استعمال کیے تھے وہ کچھ گہرے تھے، اور وہ نعلین سارے کے سارے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضور کے سر انور سے اتنا خون بہا، صحابہ کہتے ہیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا پیالہ پیش کیا، حضور نے ابھی پیالہ اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تھا کہ پیالے کے اندر پانی سے زیادہ حضور کا خون شامل ہو گیا تھا۔ اس قدر حضور پر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ اب حضور نے جو دین پہنچایا، طائف کا بازار ہے، کعبے کے صحن میں گندی اوجڑیاں ہیں، مکے کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، مکے کی گلیوں میں گڑھا کھودا گیا، مکے کی گلیوں میں کوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بچھایا گیا، حضور نے جہاں سے گزرنا ہوتا تھا۔ یہ ساری اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو صرف اتنا کرو کہ میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرو، میری اولاد کے ساتھ پیار کرو۔ اہل بیت جو ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، یعنی اولاد عبد المطلب، حضور کے دادا کی جو اولاد ہے، آپ کا جو خاندان ہے، اور خاندان گھر والا ہوتا ہے، تو پہلی قسم یہ ہے کہ جو اولاد عبد المطلب ہے، حضور کے دادا کی جو آل ہے وہ نبی پاک کی اہل بیت ہے۔ دوسری قسم اہل بیت کی جو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وہ حضور کی ازواج ہیں، کہ بیوی ظاہری بات ہے گھر والی ہوتی ہے تو وہ اہل بیت ہے۔ اور تیسری قسم ہے اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اولاد ہے، وہ اہل بیت ہے۔ تو یہ تین کیٹیگری ہیں، اور جس کی محبت امت کے لیے واجب کر دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آقا ہم پر کس کی محبت واجب ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، علی و فاطمہ حسن و حسین، تمہارے اوپر فاطمہ، علی، حسن اور حسین کی محبت واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث جس پہ آج ہم نے کلام کرنا ہے، اس حدیث کو بنیادی طور پہ سمجھ لیں پھر اس پہ کلام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار نہ کرو۔
اور جب تک تم اپنی عزت سے زیادہ میری اولاد کی عزت نہ کرو تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اصل میں نا محرم الحرام شروع ہوتے ہی پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ صرف ایک خاص طبقے کا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اہل بیت امت مصطفیٰ کے ہیں اور سب پر ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ نہ ربیع الاول صرف سنیوں کا ہے، نہ محرم الحرام کسی اور کا ہے۔ یہ اہل بیت سے پیار کرنا ہر امتی کے اوپر واجب ہے، یہ کسی ایک خاص طبقے کا نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ تمہارے لیے اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار کرنا واجب ہے، پھر تمہارا ایمان مکمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب ہوش سنبھالتا ہے اور وہ اپنا گھر اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور وہ بیت اللہ جو خانہ کعبہ جو ہے جہاں پہ طواف ہوتا ہے اس کا جو صحن ہے وہاں جا کے وہ اپنے لیے ایک خیمہ بنا لیتا ہے اور اپنی زندگی وہیں پہ گزارنا شروع کر دیتا ہے اور ہر وقت کعبے کے دروازے کے سامنے اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کرتا رہتا ہے۔ اور جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے نہ کوئی نماز چھوڑی ہے نہ کوئی روزہ چھوڑا ہے، اور وہ رہتا بھی کعبے کے صحن میں ہے، ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، نہ نماز چھوڑتا ہے نہ روزہ چھوڑتا ہے۔ اور جب اس بندے کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں کعبے کا غلاف ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں کعبے کا دروازہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں وہ دنیا سے جاتا ہے، نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، جب سے ہوش سنبھالا بیت اللہ کے صحن میں ہے، ہر وقت بیت اللہ میں عبادت کرتا رہتا ہے، اور جب مرا تو ایک ہاتھ میں غلاف ہے، ایک ہاتھ میں کعبے کی دہلیز ہے۔ اس حالت میں اس کی روح قبض ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں میری اولاد کے لیے بغض ہے تو مرتے ساتھ سیدھا جہنم میں جا کے گرے گا۔ عبادت بھی تب قابل قبول ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پیار کیا جائے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر والد کے لیے اولاد کو 3 باتیں سکھانا فرض ہے۔ پہلی بات، ہر والد پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائے، یہ والد کے ذمہ فرض ہے۔ آج والد کے ذمہ آج کیا فرض ہے؟ اسکول گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے، ٹیوشن گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ کیوں؟ وہاں فیس جاتی ہے۔ کوئی جا کر یہ نہیں پوچھتا کہ آج تم سپارہ پڑھنے گئے تھے، نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، یہ نہیں پوچھیں گے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر والد کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھنا سکھائے۔ دوسرا لازم فرض جو ہے باپ کے ذمہ وہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائے، نبی کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرے۔ اور تیسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر والد کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھائے۔ ایک استاد تھا، اس نے کلاس میں سوال کیا کہ بچوں بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا جی میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا۔ دوسرے نے ہاتھ کھڑا کیا، جی میں انجینئر بنوں گا۔ تیسرے نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا جی میں جہاز کو اڑانا چاہتا ہوں، پائلٹ بنوں گا۔ ہر کسی نے اپنا اپنا شوق بتایا۔ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا تو استاد نے اس سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ تو کہنے لگا میں بڑا ہو کے صحابی رسول بنوں گا۔ استاد بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا بیٹا تم جانتے صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو بچے نے کہا جی میں جانتا ہوں، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا ہو، ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہوا ہو۔ یہ صحابی کی تعریف ہے، ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات ثابت ہو اور ایمان کی حالت میں وصال ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو استاد کہنے لگا بچے پھر تمہیں یہ شوق کیوں پیدا ہوا جب کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ تم صحابی نہیں بن سکتے، تو پھر تمہیں یہ شوق کیوں پیدا ہو گیا کہ تم نے بڑے ہو کے صحابی بننا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا استاد جی میں نہیں جانتا میں صحابی بنوں گا کہ نہیں بنوں گا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ صحابی بن بھی سکتا ہوں کہ نہیں بن سکتا، لیکن مجھے صحابی بننے کا شوق اس لیے پیدا ہوا ہے کہ میری ماں ہر رات سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، وہ صحابہ کی نبی پاک سے وفا سناتی ہے، تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی بڑا ہو کے صحابی بنوں گا۔
آج ہمارے بچوں سے کوئی پوچھے کیا بنو گے تو بچے بتائیں گے وہ جو کارٹون کے اندر فلاں کردار نہیں آتا ہم نے بڑے ہو کے وہ بننا ہے، فلاں ڈرامے میں فلاں جو ہیرو آتا ہم نے بڑے ہو کے وہ بننا ہے۔ ہمارے بچے جو دیکھیں گے ان میں وہ شوق پیدا ہوگا۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے نبی پاک کی اولاد کی محبت اپنی اولاد کو نہیں نہ سکھائی تو الا ماشاء اللہ اولاد کے دل میں سگے ماں باپ کی بھی محبت نہیں ہے۔ ایک تجربہ یاد رکھیں اور اس کو تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ بچہ باپ کی بات مانے یا نہ مانے استاد کی بات مانتا ہے، اور جو والد بچے کا استاد بن جاتا ہے نا وہ والد ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ جب باپ ہی اپنے بیٹے کو سکھانا شروع کر دے گا نا تو وہ والد کامیاب ہو جائے گا۔ کامیاب باپ دیکھنا ہونا کہ کامیاب باپ کون سا ہے، اس کی نشانی کیا ہے۔ آپ بھی اگر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں، ایک ہی فارمولہ ہے، صرف یہ چیک کر لیں کہ اولاد آپ کے گھر جانے پر خوش ہوتی ہے کہ یا آپ کے گھر سے جانے پہ خوش ہوتی ہے۔ سمپل سا فارمولہ ہے۔ اگر تو آپ کے گھر جانے پر آپ کی اولاد خوش ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر بیٹا اور بیٹی اس انتظار میں نا کہ ابو نے اٹھ کے کتوں جانا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کامیاب نہیں ہیں، سمجھ جائیں کہ آپ کی اولاد آپ کو بوجھ محسوس کر رہی ہے۔ تو کامیاب باپ تب بندہ بنتا ہے جب وہ پلس استاد بن جائے۔ بعض اوقات باپ کی بات کہے تو بچہ لاڈ میں نہیں مانتا، لیکن جب بندہ باپ اپنے بیٹے کو پڑھانے بیٹھتا ہے نا تو دوران تعلیم بچہ بات مان لیتا ہے، کیونکہ بچے کو علم ہوتا ہے کہ میرا استاد بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، دنیا کا بڑے سے بڑا ادارہ آپ کے بچے کو تعلیم دے سکتا ہے، تربیت نہیں دے سکتا۔ تربیت ماں باپ نے کرنی ہے۔ آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹی لے لیں، کالج لے لیں، ٹیوشن لے لیں، اکیڈمی لے لیں، جو انسٹیٹیوٹ آپ کے نزدیک سب سے اچھا کام کر رہا ہے نا آپ اپنا بچہ وہاں پر بھیج دیں، وہ تعلیم اچھی دے دیں گے۔ تربیت کے لیے پھر بھی آپ کو استاد بننا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی جو محبت ہے وہ ہمارے لیے بنیاد ہے۔ انسان پر جب آخری وقت ہوتا ہے تو وہ بہت ساری قیمتی چیزیں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو قیمتی باتیں رہ گئی ہیں زندگی کی وہ اپنے گھر والوں کو بتا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اور حج کے بعد جو خطبہ دیا اس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے دوران فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اشارہ دے دیا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری اہل بیت۔ ان دونوں کا دامن تھام کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج قرآن کا دامن چھوٹا تو گمراہی ہمارا مقدر بن گئی۔ اس واسطے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اپنے دل و جان میں بسا لیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، گھر سے نکلنے لگے تو ماں نے پوچھا حذیفہ کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی کہ میں مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ حذیفہ اگر نبی پاک سے ملاقات ہو جائے تو نبی پاک سے میری بخشش کی دعا کروا کے آنا۔ اب حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کر لیا کہ ماں گھر تب ہی آؤں گا جب نبی پاک سے آپ کی بخشش کی دعا کروا لوں گا۔ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی امامت فرمائی اور میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اور حضور نماز پڑھنے کے بعد درس دینے کے لیے بیٹھ گئے، اور حضور نے اتنا طویل درس دیا کہ عشاء کا وقت ہو گیا، اور عشاء کی اذان ہے تو پھر حضور نے عشاء کی امامت فرمائی، اور مجھے موقع میسر نہیں آیا کہ میں نبی پاک سے ملاقات کروں اور اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے جاؤں کہ میں نے اپنی ماں کی بخشش کی دعا کروانی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز صرف فرض پڑھائے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیے، کیونکہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور حضور نے ان سے ملاقات کرنی تھی۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا امام فرض پڑھا کے گھر چلا جائے تو مہربانی کیا کریں اس کو بخش دیا کریں۔ اپنے گھر میں مہمان آئے ہوں تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، بعد جو پڑھ لوں گے، اور اگر امام پڑھا کے جانے لگے تو کیا کہتے ہیں، قاری صاحب خیر ہے آج بڑی کالی پہ گئی کدھر چلے ہو؟ اور خود مہمان آئے ہوں تو نماز پڑھنے بھی نہیں آنا، اور اگر امام آ ہی گیا تو قاری صاحب خیر ہے۔
حضور کے گھر مہمان آئے تو حضور نے عشاء کے فرض پڑھائے اور حضور تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب میں نے حضور کو تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا تو میں تو ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ ماں تیرے لیے بخشش کی دعا کروا کے آؤں گا، میں حضور کے پیچھے چل دیا۔ اب حضور کا رخ انور آگے کی طرف ہے اور میں حضور کے بالکل پیچھے چل رہا ہوں۔ حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور میں من ھذا حذیفہ، میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے۔ حضور نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا تو میں میرے پیچھے حذیفہ ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں نام، جی ہاں آقا میں حذیفہ ہوں۔ اب حذیفہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کہ اپنی ماں کی بخشش کی دعا کرانی۔ اب حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پہلے کیا فرمایا؟ میرے پیچھے حذیفہ ہے۔ عرض کی جی آقا حذیفہ ہے۔ فرمایا بتاؤ حذیفہ کس کام سے آئے ہو؟ اللہ تیری بخشش کرے، اللہ تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے گا۔ اب بتا تو کس کام سے آیا ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں میں مسکرا پڑا، حضور قربان جاؤں، سوال بھی خود ہی جواب بھی خود ہی، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں دامن پھیلایا نہیں کرتے۔ اور جب بن مانگے مل رہا ہے تو دامن پھیلانے کی حاجت ہی کیا ہے؟ اب حذیفہ کہتے ہیں جب حضور نے کہہ دیا نا حذیفہ تیری بھی بخشش ہو، تیری ماں کی بھی بخشش ہو، بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ تو عرض کیا آقا یہی وہ کام تھا جو آپ نے پہلے ہی کر دیا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں پھر حضور کے پیچھے چلا اور میں نے دیکھا کہ حضور کسی سے کلام کر رہے ہیں، اور کلام کر رہے ہیں لیکن جس سے کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ جب حضور کی گفتگو مکمل ہوگی تو میں نے عرض کیا آقا آپ کسی سے بات کر رہے تھے؟ فرمایا ہاں حذیفہ میں بات کر رہا تھا۔ عرض کیا آقا جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ کس سے کلام کر رہے تھے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذیفہ ابھی ابھی ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے خاص اجازت طلب کی تھی کہ میں نے حضور سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ ایک عظیم خوشخبری لے کے میرے پاس پہنچا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں آقا سب سے پہلے مجھے بتائیں کیا خوشخبری آئی ہے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جو فرشتہ آیا آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا، اور وہ یہ خوشخبری لے کے آیا ہے کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے سیدہ فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور آپ کے حسن اور حسین کو نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ اب حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کے گھر رات کے وقت گیا، کوئی ضروری کام پڑ گیا، تو سردی کا موسم تھا تو حضور کمبل اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور جب میں حضور کے گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے کمبل میں دائیں اور بائیں حرکت ہو رہی ہے اور حضور آرام کر رہے ہیں۔ جب میں نے حضور سے اجازت طلب کی اور میں نے عرض کیا آقا آپ کے کمبل میں جو حرکت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کمبل اتارا تو دیکھا ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین ہے۔ فرمایا اسامہ یہ فاطمہ کے نہیں، یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، یہ تو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک تیسری دعا یہ ہے جو میرے حسن حسین سے پیار کرے مالک تو بھی اس سے پیار فرما۔ تو حضور کی اولاد سے پیار کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یار ہم دنیا دار ہیں، ہماری اولاد سے کوئی پیار کرے تو ہم اپنے دل میں اس کے لیے پیار پیدا کر لیتے ہیں، تو جو حضور کی اولاد سے پیار کرے کیا وہ حضور کی نظروں میں نہیں آئے گا؟ تو اہل بیت سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ محرم کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، وہ ہر امتی کا ہے۔ نبی پاک کے گھرانے سے پیار کرنا ہر امتی کے اوپر واجب ہے۔ آخری بات اور آج کے خطبہ جمعے کا پیغام، آپ کا زندگی میں کبھی کسی سے اختلاف ہو جائے اور آپ کا جس سے اختلاف ہوا ہو مد مقابل میں وہ سید ہو، تو آپ یہ جھگڑا یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون مصطفیٰ کا خون ہے۔ ہر اولاد کی رگوں میں اس کے باپ کا خون ہوتا ہے، اور اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے نا وہ امام حسن کا خون ہے، وہ حسین پاک کا خون ہے، سیدہ زہرا پاک کا خون ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا خون ہے۔ آپ حق پر ہوں، آپ ہی حق پر ہوں، پھر بھی یہ کہہ کر آپ اس جھگڑے کو چھوڑ دو کہ میرے سامنے مصطفیٰ کی اولاد ہے، میرے سامنے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب تک سید کا عقیدہ سلامت ہو وہ جتنا بھی گناہ گار ہو اس کی تعظیم فرض ہوتی ہے۔
جب تک اس کا عقیدہ سلامت ہے. جب عقیدہ بگڑ جائے پھر وہ اہل بیت میں رہتا ہی نہیں ہے. جب تک سید کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ جیسا بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، اس کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. بر صغیر میں پاکستان اور ہندوستان میں جتنے بھی اولیاء ہیں نا، وہ سب کے سب چمکتے ہوئے ستارے ہیں. کیا بولا جی میں نے؟ کون؟ بر صغیر میں جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں، ولیوں کی بات کر رہا ہوں، ولولوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ سارے چمکتے ہوئے، اور ان سب کا چاند داتا علی حجویری ہے. داتا صاحب چاند ہے. اور میں جو بات سنانے لگا ہوں وہ داتا صاحب کے بھی پیروں میں آتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ داتا صاحب کے بھی بزرگوں میں آتے ہیں. سبق آموز بات ہے، اور اس کو توجہ سے سنیں. جنید بغدادی بادشاہ ہارون رشید کے درباری پہلوان تھے، اور آپ صرف سرکاری مقابلے لڑا کرتے تھے. جیسے آج ہمارے ہاں کبڈی ہوتی ہے نا، دنگل سے کہتے ہیں. تو جنید بغدادی جو بادشاہ ہارون رشید کے درباری پہلوان تھے. بادشاہ ہارون رشید نے اعلان کروا دیا کہ جو میرے پہلوان جنید کو ہرائے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. پورے بغداد میں اس بات کا شہرہ کروا دیا گیا کہ جنید سے مقابلہ ہوگا، اور جو جیتے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. ایک شخص نے اس مقابلے کو قبول کیا اور تاریخ مقرر ہو گئی. اب جب مقررہ تاریخ پر میدان لگا تو جنید بغدادی وہ جو مخصوص لباس ہوتا ہے لڑائی کرنے والا وہ پہنا اور میدان میں اترے. اور آپ کے مد مقابل جو شخص میدان میں اترا بالکل کمزور لاغر تھا، اور اس نے بالکل سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا. لوگ اس کو آوازیں دینے لگے، جنید کے مقابلے میں نہ جا تو مارا جائے گا، تیرے حواس قائم نہیں کرتے تو کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ درباری پہلوان ہے، خالص خوراکیں کھاتا ہے، خالص مالشیں ہوتی ہیں جنید کی، تو اس کا مقابلہ کرے گا. اور جنید پورے بغداد میں کبھی کسی سے مقابلہ نہیں ہارا، تو کیوں اپنی جان گنوانا چاہتا ہے؟ اس نے کسی کی بات نہیں سنی اور میدان میں اتر آیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ دونوں پنجے لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے کندھوں سے دونوں پہلوان پکڑتے ہیں. جب دونوں قریب ہوئے تو وہ کمزور اور لاغر شخص کہنے لگا، جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، نہ میں تجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اور اعلان یہ ہوا تھا کہ جو جیتے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. تو جنید میں صرف اپنے بچوں کے لیے روٹی لینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی اور نہیں، سید زادہ ہوں، مصطفیٰ کی اولاد میں سے ہوں. میں صرف اپنے بچوں کے لیے، جو بچے بھوکے ہیں مصطفیٰ کی اولاد ہے وہ. جنید بغدادی کہتے ہیں مقابلہ شروع کر. وہ کمزور شخص نے جنید بغدادی کو اٹھایا، زمین میں پٹخ دیا. بادشاہ ہارون رشید اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میرا جنید ایک لاغر اور کمزور انسان سے ہار جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. دوبارہ مقابلہ شروع کیا گیا. پھر کہا کہ میں سید زادہ ہوں اور صرف بچوں کے لیے روٹی لینے آیا ہوں، میں تجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا. جنید بغدادی پھر ہارے. تیسری بار پھر اس نے کہا کہ میں سید ہوں اور بچوں کے لیے کھانا لینے آیا ہوں. جنید پھر ہار گئے. جنید بغدادی کو بادشاہ کے دربار سے نکال دیا گیا اور کہا آج تو نے ہارون رشید کی ناک کٹوا دی کہ کمزور اور لاغر انسان سے تو مقابلہ ہار گیا. جنید گھر گئے تو بیوی نے تانا دیا کہ ساری محلے کی خواتین مجھے تانا دے رہی ہیں کہ تیرا شوہر درباری پہلوان ہونے کے باوجود آج ایک کمزور اور لاغر انسان سے مقابلہ ہار گیا. جنید بغدادی نے بستر اٹھایا، جنگل کی طرف چلے گئے، اور جنگل میں جا کے زاروں قطار سجدے میں سر رکھ کے روئے. اور روتے روتے آنکھ لگی تو قسمت جاگی، اور خواب میں کوئی اور نہیں، مدینے والے رسول خود تشریف لے کے آئے. فرمایا جنید آج تو نے میری اولاد کو عزت دی ہے، اب اللہ اور اس کا رسول تجھے عزت عطا فرمائے گا. تو جنید بغدادی نے سید کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیر کیا. آج رتبہ کیا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث الاعظم سے بھی پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے، غوث پاک پیرانے پیر ہیں، داتا صاحب ان سے پہلے کے ہیں، اور جنید بغدادی دادا صاحب سے بھی پہلے کے ہیں، ان کے بھی بزرگوں میں آتے ہیں. آج یہ مرتبہ کس لیے ہے کہ انہوں نے نبی پاک کی اولاد کی حیا کی. آخری بات کرنا چاہتا ہوں، بلخ میں قحط پڑ گیا،
تو لوگوں نے ہجرت شروع کی اور لوگ سمرقند کی طرف چلے گئے۔ میں بالکل مختصر سی بات کر رہا ہوں، مفہوم سنانے لگا ہوں۔ ہجرت کرنے والوں میں خاتون تھی، ساتھ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کو بتایا گیا کہ فلاں مسلمان ہے، بڑا امیر ہے، تو اس سے مدد طلب کر لو۔ اب وہ خاتون اس مسلمان کے دروازے پر گئی، جا کر دستک دی۔ مسلمان نے کہا کس کام سے آئے ہو؟ اس نے کہا سارا شہر جانتا ہے کہ بلخ میں قحط سالی ہو گئی ہے اور لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ رہے ہیں، چھت بھی نہیں ہے، خوراک بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے سوال کرنے آئی ہوں۔ تو وہ مسلمان جو تھا کہنے لگا تم اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ تو وہ خاتون تھوڑا قریب ہوئی اور کہنے لگی میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں حضور کی بیٹی لگتی ہوں۔ تو اس مسلمان امیر زادے نے کہہ دیا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سید زادی ہے؟ اس خاتون نے اپنا پلو کھولا، دونوں آنسو صاف کیے اور کہا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ کہہ کر چلی گئی اور کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں سید زادی ہوں، لیکن میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی لگتی ہوں، ثابت میں نہیں کر سکتی۔ اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک یہودی ہے، وہ بڑا سخی ہے، اس سے مدد طلب کر لو۔ وہ خاتون گئی اور جا کر اس یہودی سے کہا کہ قحط سالی ہوگی، ہجرت کر کے آئے ہیں تو پناہ چاہیے، اور میں پیغمبر اسلام کی بیٹی ہوں۔ یہودی نے کہا رک جاؤ۔ اندر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا جو کمرہ سب سے زیادہ صاف ستھرا ہے نا، اس کو ایک بار پھر دو لو، اس کمرے میں مصطفیٰ کی بیٹی نے رہنا ہے۔ بٹھایا اور کہنے لگا میرے گھر کے برتن آپ کے لائق نہیں ہیں، آپ رک جائیں، میں آپ کے لیے نئے برتن لاتا ہوں، کھانا آپ نے اس میں کھانا ہے۔ خدمت کی۔ مسلمان جس نے پوچھا تھا بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو حضور کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے؟ سوتا ہے اور خواب میں دیتا کہ جنت سجی ہوئی ہے اور بڑی کثیر لمبی لائن لگی ہوئی ہے، طویل لائن ہے، اور حضور سامنے کھڑے ہیں اور ایک ایک کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ کہتا کہ میں اس لائن میں لگ گیا تو فرشتوں نے آ کر مجھے اس لائن سے نکال کے باہر کر دیا اور کہا تو اس لائن میں نہیں لگ سکتا۔ وہ مسلمان کہتا کہ میں فرشتوں کی شکایت کرنے حضور کے پاس سیدھے چلا گیا اور میں نے عرض کیا آقا سب کو آپ جنت میں بھیج رہے ہیں اور مجھے فرشتوں نے اس لائن سے نکال دیا ہے۔ حضور نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا حضور میں مسلمان ہوں۔ فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تو نے میری بیٹی سے دلیل مانگی تھی کہ وہ میری بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ مسلمان اٹھا، شرمسار ہوا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس یہودی کے دروازے پہ پہنچا، کہنے لگا مجھ سے 11 گنا زیادہ قیمت لے لو اور یہ مہمان میرے سپرد کر دو۔ اس نے کہا سودا کل کرتا تو اور بات تھی، سودا کل رات کا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا 11 گنا لے لو، مہمان مجھے دے دو۔ تو یہودی کہنے لگا سن، جو نظارے کل خواب میں تو نے دیکھے ہیں نا، وہی نظارے کل خواب میں میں نے بھی دیکھے ہیں، اور تو نے کلمہ کسی اور کے ہاتھ میں پڑھا ہے اور مجھے تو کلمہ خواب میں مصطفیٰ نے خود پڑھایا ہے، تو میں اب یہ تیرے ساتھ سودا نہیں ہوگا۔ تو آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ کے مد مقابل جب سید آ جائے، سید میں حضور کی اولاد کی بات کر رہا ہوں، اور حضور کی اولاد وہ جو سیدہ فاطمہ سے ہے۔ مولا علی نے سیدہ فاطمہ کے بعد 8 شادیاں اور کی ہیں۔ مولا علی کے کل 36 بچے ہیں، 18 بیٹے ہیں اور 18 بیٹیاں ہیں، لیکن سید صرف وہ کہلوائیں گے جو سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ مولا علی کی باقی اولاد سید نہیں ہے، وہ ساری علوی کہلائے گی۔ سید صرف وہ کہلوائے گی جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون ہے۔ تو جو حضور کا خاندان ہو، جب وہ مد مقابل آ جائے تو پھر اپنی ضد اور انا کو چھوڑ دیا کرے، کوئی بات نہیں۔ آج آپ حضور کی آل سے پیار کریں، انشاءاللہ کل حضور ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائیں گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں یار، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون مصطفیٰ کا خون ہے۔ بعض اوقات بندہ ضد پہ اڑ جاتا ہے کہ کیا ہوا، میرا حق بنتا ہے۔ حق حضور کے ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، اور جتنے حق حضور کے ہمارے اوپر ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ اس واسطے آپ حضور کی خاطر، آخری جملہ ہے اور اس پر میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، اگر آپ جس سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ سے وہ بندہ کہہ دے کہ میری خاطر یہ کام کر لو، تو آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کی خاطر وہ کام کر لیں گے، کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس جملے کو توجہ سے سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد سے میری خاطر پیار کرو، بات ختم ہو گئی۔
حضور نے کہہ دیا نا کہ میری خاطر پیار کرو، تو اس سے آگے بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے جس کو بھی جاننا ہے حضور کے واسطے سے جاننا ہے۔ تو جب حضور نے کہا کہ میری خاطر میری اولاد سے پیار کرو، تو پھر حضور کو کراس کر کے کسی اور طرف نہیں جانا۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سادات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔